بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سارے تصرفات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ 5 بنا دیتا ہے. ہر چیز کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، اس اللہ رب العالمین سے جوا رہے، اسی سے صرف اپنی حاجتیں طلب کرے، اسی سے اپنی مرادیں طلب کرے، اسی سے اپنے دکھ اور تکلیف کے ازالے کے لیے خصوصی طور سے دعا کرے. وہی اللہ ہے، اس کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً لائق مبارکباد ہیں ادارہ دعوت القرآن و سنہ کے ذمہ داران، منتظمین، معاونین، اسی طرح سے خصوصی طور سے اس مسجد کے امام و خطیب فضیلۃ الشیخ عبد الودود عمری حفظ اللہ، کہ جن کی انتھک کوششوں سے یہ پروگرام تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. حضرات، آج کی اس وقت جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہ ہے سنت کی اہمیت اور بدعات کی تباہ کاریاں ہیں. ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے سنت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اسی طرح سے بدعات کیا ہے، بدعات کسے کہتے ہیں، اس سے کیا خطرناکیاں معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہیں. ان تمام باتوں کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں. سنت یہ سنن کی جمع ہے. لغوی معنی ہم بتلاتے ہیں پہلے. سنت یہ سنن کی جمع ہے اور مشہور لغوی معنی اس کا ہے طریقہ اور راستہ. اب وہ راستہ اور طریقہ خواہ غلط ہو یا اچھا ہو، لغوی اعتبار سے اس کو سنت کہا جاتا ہے. البتہ شریعت میں سنت کسے کہا جاتا ہے،
اس کے تعلق سے بہت ساری تعریفیں علماء نے کی ہیں، تقریباً 27 تعریفیں ہم نے دیکھی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، اور جن کا خلاصہ شیخ طاہر الجزائری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ سنت کیا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو۔ اب اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اسے سنتی قولی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یہ اللہ کے نبی نے کہا، تو یہ سنت قولی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے سنت فعلی، جس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے وہ سنت فعلی کہلاتی ہے۔ ہاں، جیسے نماز میں نیت کہاں باندھنی ہے، کیسے باندھنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اعمال حج ہے، حج کے اعمال کیسے ادا کرنے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا ہے اپنے صحابہ کو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت فعلی کہا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اس کو سنت فعلی، اور جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کہا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت قولی۔ اسی طرح سے ایک سنت ہے سنت تقریری۔ سنت تقریری کیا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہیں فرمائی، اس پر خاموش رہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریری کہتے ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز فجر کے بعد نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا کہا اللہ کے رسول پاک نے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اب یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی پاک معاملہ یہ ہے کہ صبح کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں تھیں وہ میں بھول گیا تھا، اب وہ سنتیں میں نہ پڑھ سکا تھا، ان سنتوں کو اب میں پڑھ رہا ہوں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کو نہ پڑھ سکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب ان 2 رکعت سنتیں جو ہیں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول پاک خاموش رہے، اللہ کے رسول نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب اس میں 2 باتیں آ گئی، اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول پاک ٹوک دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فجر سے پہلے کوئی 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھ سکا ہے تو فجر کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ان 2 رکعت سنتوں کو کیا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سنتیں تو کیا ہے؟ تقریری کہلاتی ہے، کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی، اللہ کے رسول نے خاموش رہے، کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریری کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں بتلانی ضروری ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح سے سنت کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، دونوں باہم معنی ہیں۔ اچھا، لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ضرور ہے، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ سنت کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے قول کو حدیث کہا ہے اور کبھی اللہ کے رسول پاک نے اپنے قول کو، اپنے فرمان کو، اپنے ارشادات کو کبھی سنت بھی کہا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کبھی اللہ کے رسول کے فرمان کو سنت کہتے تھے، کبھی حدیث کہتے تھے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں کچھ اپنے آپ کو بڑا دانشور کہنے والے، جاوید احمد گامدی جیسے لوگ، اسی طرح سے مرزا غلام قادیانی حضرات جیسے لوگ، یہ اتنا بڑا فتنہ کرتے ہیں حدیث کی اہمیت کو گرانے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ اس کے تعلق سے کہ یہ یاد رکھو، یہ لوگوں کو دھوکہ نہ لگے کہ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو 150 سال 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے،
اور سنت کا تعلق اللہ کے نبی کے زمانے سے تھا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثیں جو لکھی گئی ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ نے حدیثیں لکھی ہیں۔ بہت سارے صحابہ، دیکھیے آپ صحیفہ دیکھیے، صحیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیفہ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے صحیفہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے صحیفہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، اسی طرح سے مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی 20 سے زائد صحیفے موجود ہیں ابھی بھی، کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی پاک کے زمانے ہی میں لکھی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں حدیثیں تو 150 سال کے بعد 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اس قسم کے کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے، چاہے حدیث کو ہو چاہے سنت کو۔ اللہ کے نبی نے اپنے فرمان کو کبھی سنت کہا ہے کبھی حدیث کہا ہے۔ آئیے ہم دلیل دے دیتے ہیں اس کے۔ ایک روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی کے ساتھ ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہے نا۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے ارشادات کو کیا کہا ہے؟ سنت کہا ہے۔ اور دیکھیے ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول نے اپنے ارشادات کو، اپنے قول کو، اپنی باتوں کو حدیث کہا ہے۔ دیکھیے آئیے دلیل لئیے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک کا فرمان ہے نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی۔ یہاں پر کیا اللہ کے رسول نے اپنی ارشادات کو کیا کہا؟ حدیث کہا ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ سنت کہا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے قول کو کبھی سنت کہا ہے کبھی حدیث کہا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کی اہمیت کو گرانے کے لیے کیا کرتے ہیں، حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، 1.5-2 سال کے بعد۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا معلوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے علاوہ کسی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہ تھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں یاد تھیں؟ کیوں ان کو مجھ سے زیادہ یاد تھیں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی سنی ہوئی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، اور میں لکھتا نہیں تھا، یاد کرتا تھا، اس لیے بہت ساری حدیثیں ہم سے منہ ہو جاتی تھیں۔ اب یہ گواہی دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے کی بات، کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کیا کرتے تھے، حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، اور میں لکھتا نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ ان کو ہم سے زیادہ حدیثیں معلوم تھیں۔ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں حدیثیں 150 سال کے بعد 200 سال کے بعد لکھی گئے۔ اب یہ اس کے کیا جواب دیں گے آپ؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رد کریں گے آپ؟ اور اگر رد کر رہے ہیں تو بہت سارے صحیفے جو بعد میں آئے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو سنت کی اہمیت کو، احادیث کی اہمیت کو یہ گرانے کے لیے لوگ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اس فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس فتنے سے کیا ہے، محفوظ رکھے میرے بھائیوں۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث سنت کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے قرآن اور سنت یہ شریعت کے 2 بنیادی ماخذ ہیں، اور دین کی اساس انہی 2 چیزوں پر قائم ہے، قرآن اور سنت کے اوپر۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا یہ گمراہی ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص کہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھو ایسا انسان گمراہ ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اس کو گمراہ کہا جائے گا ایسے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
کئی مقامات پر دونوں مصادر کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور دونوں کی اپنی جگہ پر بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی اہمیت ہے دونوں کی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر حدیث آپ کو معلوم ہے تو آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں مصادر کا تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم اس کو وضاحت کریں گے اس کی۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، معاصی سے پاک صاف کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے اب حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ حدیث و سنت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحکمت ہی السنت باتفاق السلف، کہ سلف صالحین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو یہ حکمت کہا ہے، اس حکمت سے مراد حدیث و سنت ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ سنت رسول کیا ہے؟ ایک مستقل شرعی حیثیت ہے۔ جس طرح سے قرآن ایک مصدر ہے، اسی طرح سے سنت رسول بھی ایک مصدر ہے۔ اتباع سنت یہ جزء ایمان ہے، سنت کے بغیر قرآنی احکامات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سنت رسول کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ حدیث و سنت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح ہے۔ حدیث و سنت کیا ہے؟ یہ قرآن کی تشریح ہے۔ مثلا قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر کئی مقامات پر اللہ نے کیا ہے نا؟ اے لوگو جو ایمان لاؤ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کا ذکر اللہ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتلایا کتنے مقامات پر اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے؟ 700 بار۔ بچے ہمارے جانتے ہیں 700 بار اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے۔ لیکن اب یہ بتلائیے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم کو کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے نا، اور کس طرح سے تشہد میں بیٹھنا ہے، کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے، اس کی تفصیل قرآن میں بتلائی گئی ہے؟ قرآن میں اس کی تفصیل ہے؟ نہیں۔ صرف نماز پڑھنے کا، اس کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث و سنت کی طرف جانا پڑے گا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف جانا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل ملے گی کیا کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، کہاں رکوع، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے کرنا ہے، کس طرح سے نیت باندھنی ہے نا، کس طرح سے آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے۔ سارے طریقے آپ کو کہاں ملیں گے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے نا۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کئی مقام پر اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کن کن چیزوں میں نکالنی ہے، اس کی تفصیل قرآن کے اندر ہے؟ کوئی دکھائے؟ اس کی تفصیل آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی۔ اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ حدیث رسول کی طرف آنا پڑے گا۔ تو جس طرح سے قرآن ایک مصدر ہے، اسی طرح سے حدیث رسول بھی ایک مصدر ہے۔ قرآن کو یہ سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف آنا پڑے گا میرے بھائیوں، سنت کی طرف آپ کو آنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا، کس؟ اللہ کے رسول پر۔ اور قرآن نازل کر کے یہ نہیں کہا لوگوں کو پڑھنا سکھا دیں، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری دے دی تھی۔ کیا ذمہ داری دی تھی؟ کہ اس قرآن کی تشریح اور اس کی تفسیر کرنا اے نبی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا سورہ نحل آیت نمبر 44 کے اندر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر کے لوگوں کو بیان کر دیں۔ نماز کا حکم دیا گیا، نماز کیسے پڑھنی ہے کھول کھول کر کے اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی جو تشریح کرتے ہیں، وہ تشریح جو کیا اللہ کے نبی نے، وہ کیا ہے؟ سنت کہلاتی ہے۔ وہ تشریح کیا ہے؟ وہ سنت کہلاتی ہے۔ یہی تشریح اور یہی توضیح قرآن کی کیا ہے؟ حدیث و سنت کہلاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے وہ منمانی تفسیر نہیں کی ہے، وہ تفسیر بھی اللہ کے رسول نے من جانب اللہ کی ہے، من جانب اللہ کی ہے۔ اللہ نے وہ بتلایا کہ کس کی تفسیر کس طرح سے آپ کو کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں نے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں دین کے بارے میں، وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن یہ منزل من اللہ ہے، یہ وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، اس کے تلاوت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سنت بھی، حدیث بھی، یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا آپ کو، یہ وحی خفی کہلاتی ہے سنت۔ اللہ کے نبی نے آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، اسی طرح سے پلسرات کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائیں اللہ کے نبی نے، ہے نا، بتلائی ہے نا۔ تو کیا اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بتلائی؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی، غیب کے تعلق سے اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو اللہ آپ کو بتلاتا تھا وہی لوگوں سے بتلاتے تھے اللہ کے نبی۔ تو یہ سنت، حدیث و سنت کیا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی ہوتی تھی، لیکن قرآن کو یہ وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، اور یہ وحی خفی کہلاتی ہے میرے بھائیوں۔ سنت، اس بات کی مزید وضاحت آپ دیکھیے، سنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک موقع سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگوں سن لو، خبردار، مجھے کتاب دیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، مجھے کتاب دیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ ومثلہ معہ، اور اسی جیسا اور بھی، اور اسی جیسا اور بھی، اور اسی جیسا اور سے تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اسی جیسا اور سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس طرح سے قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح سے حدیث بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی تلاوت پر آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ وحی جلی ہے فرشتے کے ذریعے سے، اور یہ سنت کیا ہے؟ یہ وحی خفی ہے، اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے۔ سنت کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ معلوم کیا ہوا؟ جب آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے تو آپ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم ٹھہرایا جائے، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کیا جائے اللہ کے رسول۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اپنے نبی کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔
لیکن اگر ہم نے حدیث و سنت کا استخفاف کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھو حدیث و سنت کا انکار کرنا، اس کا استخفاف کرنا، اس کا مذاق اڑانا، جیسا کہ اہل حدیث دشمنی میں ہمارے بہت سے بھائی حضرات کیا ہے حدیث و سنت کا استخفاف کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے اندر شک و شبہات پھیلاتے ہیں، حدیث کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ اپنے نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے، اپنے نبی کے مقام پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھو ایسے لوگوں کو یا خبردار رہنا چاہیے، اللہ نے قرآن میں بہت بڑی دھمکی دی ہے عذاب کی ایسے لوگوں کو، کہ جو لوگ اپنے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے بہت بڑی دھمکی دی ہے میرے بھائیوں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ ہماری سنت کا انکار کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قال ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ کون کرے گا انکار؟ اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی، ایک اصول بتایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، میری اتباع کرے گا، میری احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میرے حدیثوں کا انکار کرے گا، میرے نقش قدم کی پیروی نہیں کرے گا، منمانی زندگی گزارے گا، میری نافرمانی کرے گا، فقد ابا، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا میرے بھائیوں۔ تو ایسا ہی ایک شخص، ہمارے بہت سے لوگ کیا ہیں اہل حدیث دشمنی میں حدیث کا استخفاف کرتے ہیں، کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں حدیثوں کا، ایسی حدیثیں پیش کر کے دیکھیے حدیث کے اندر بہت ساری زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ کے رسول نے بیان کیے، اب ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے حدیث کا استخفاف کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، ان کے درس میں آ کر کے بیٹھا۔ ایک صحابی رسول تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درس میں آ کر کے بیٹھا اور اس نے کہا کیا اے ابو نجید، میں آپ سے جو کچھ سوال کروں گا میرے سوال کا جواب آپ کو قرآن سے دینا ہے، صرف قرآن سے اس کا ہم کو جواب چاہیے۔ تو عمران بن حسین صحابی جو رسول تھے انہوں نے کہا یہ میرے بھائی یہ بدلا تم اور تمہارے ساتھی قرآن کو پڑھتے ہو نا؟ کہا ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو، نماز کا حکم دیا گیا ہے نا؟ کہا نماز کی تفصیل قرآن کے اندر ہے، کیسے رکوع کرنا کیسے سجدے کرنا، قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کی تفصیل بتلائی گئی ہے، کتنا نکالنا ہے، کن کن چیزوں میں نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، تفصیل بتلائی گئی ہے۔ اب وہ شخص سمجھ گیا کہ بات تو صحیح ہے، حدیث قرآن کے اندر نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، رمضان کا ذکر آیا، روزہ رکھنے کا ذکر آیا، لیکن اس کی تفصیل قرآن کے اندر نہیں بتلائی گئی، اس کی تفصیل ہمیں حدیث رسول کے اندر ملے گی۔ سمجھ گیا وہ شخص، اتنا ہی جواب دیا۔ جب جس نے آیا تھا کیا سوال کیا تھا؟ مجھے آپ سے جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب صرف قرآن سے چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اس کے سمجھ میں بات آ گئی، فوراً اس نے توبہ کر لیا اور دعا دیتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا عمران بن حسین کو دعا دیتے ہوئے؟ احییتنی احیاک اللہ، آپ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تو گمراہ ہو گیا تھا حدیث رسول کا انکار کر کے۔ تو آج کے اس دور میں بہت سے لوگ اہل القرآن ملتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ارے قرآن کو کیسے آپ مانو گے؟ قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کا آپ کو حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ یہ ساری تفصیلات کہاں ملیں گی آپ کو؟ قرآن کے اندر ساری تفصیلات آپ کو نہیں ملے گی، اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی طرف جانا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا خبردار لوگوں سن لو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی جیسا اور بھی دیا گیا ہے، اسی اور جیسا سے تمام محدثین لکھتے ہیں، اسی اور جیسے سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔
میرے بھائیوں، اسی سے اور جیسے سے مراد کیا ہے؟ حدیث و سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ حدیث کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ جس طرح سے قرآن مصدر ہے، اسی سے اس طرح سے حدیث بھی ایک مصدر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں۔ ایک کو دوسرے سے اگر جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایسا انسان کیا ہے؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سنت کی اہمیت جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھی ہے۔ آئیے ہم اب بدعات کے تعلق سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ بدعات کی تباہ کاریاں کیا ہیں، بدعات کسے کہتے ہیں، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 106 107 میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے قیامت کے دن، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی طاری ہوگی۔ دو طرح کے چہرے، ایک چہرہ نہایت ہی سفید، چمکیلا، چمکدار، دور سے چمک رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو نہایت ہی کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی طاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا آگے، اکفرتم بعد ایمانکم، ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، ان لوگوں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، کیا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے چہرے پر جو سیاہی ہے یہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے، تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو، ان سے کہا جائے گا۔ آگے سنو، آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ اللہ کی جنت اللہ کی رحمت ہے نا، تو اللہ کی جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا، اور وہ اسی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے اس کی تفسیر میں علماء اس کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اسلاف کے قول کو نقل کرتے ہوئے سلف نے کیا کہا ہے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے روز قیامت جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو لکھتے ہیں ہم اہل السنہ، وہ لوگ ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہوں گے، آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور اسی طرح سے زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنانے والے ہوں گے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے کیا ہیں؟ چمکدار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں ہم اہل البدع، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے والے لوگ ہوں گے، ہے نا، وہ لوگ ہوں گے، وہ مبتدع لوگ ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو معلوم کیا ہوا، اگر کوئی شخص دین کے اندر کوئی نیا کام نکالتا ہے تو ایسے شخص کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ پڑ جائے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بدعات کسے کہتے ہیں ہم اور آپ جان لیں۔ بدعات کا لغوی معنی ہے بدعا یبدأ بدعن سے بنا ہے، یہ ہے یعنی جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا کہ جس کی پہلے سے کوئی مثال ہی نہ ہو، ہے نا۔ اور شریعت میں بدعات کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں بدعات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کا ایک فرمان رکھتا ہوں، دیکھیے اس کے اندر بدعات کی تعریف کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اس حدیث پاک میں 3 اہم باتیں بتلائی گئی ہیں کہ اگر وہ باتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من احدث، جس نے کوئی نیا کام نکالا، احداث کے معنی ہوتا ہے نیا کام،
احداث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیا کام، یعنی جس نے کوئی کام نکالا اور وہ کام کیا ہے؟ نیا۔ نیا کام سے مطلب کیا ہے؟ نیا کام کا مطلب یہ نہیں ہے، نیا کام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز نہیں تھی، بعد میں لوگوں نے دین کے اندر اس کو بڑھا لیا۔ یہ کیا ہوا؟ کوئی صدی کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو نیا کام سے مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کیا گیا ہو، بعد میں کیا گیا ہو۔ اور دوسری چیز کیا چیک کرنا ہے بدعت کے سلسلے میں؟ وہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے نیا، وہ دین کا کام ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا فی امرنا ھذا، نیا کام کیا ہمارے اس دین میں، یعنی اس دین کے اندر نیا کام کو جو کر رہا ہے وہ دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اور کام کیا ہے؟ نیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب یہ یہاں پر چیک کرنا ہے کہ جو نیا کام کیا جا رہا ہے وہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیے، پنکھا چلانا دین کا کام ہے دنیا کا کام؟ مائک کا یوز کرنا یہ دین کا کام ہے دنیا کا کام؟ دنیا کا کام۔ فلائٹ اڑانا یہ دین کا کام ہے دنیا کا کام؟ دنیا کا کام ہے نا؟ گاڑی چلا رہے ہیں ہم، گاڑی بنانا، گاڑی چلانا یہ دین کا کام ہے دنیا کا کام؟ دنیا کا کام ہے۔ اور دین کا کام کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے، دعا کرنا، تسبیح کرنا، عبادت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین کا کام ہے۔ ہمارے لوگ کچھ بھائی دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، ارے بھائی مائک نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، مائک کا استعمال لوگ کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے؟ اب ان پاگلوں کو کون سمجھانے جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا من احدثا، جس نے کوئی نیا کام نکالا فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، یعنی آدمی نیا جو کام کر رہا ہے دین کا نام لے کر کے کر رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ نئی چیزیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، کہاں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ اور لوگ دین سمجھ کر کے مناتے ہیں، تو یہ بدعت ہوئی کہ نہیں بدعت ہوئی؟ تو چیک کرنا ہے، بدعت کو چیک کرنا ہے تو آپ چیک کیجئے، اللہ کام کیا ہو؟ نیا ہو۔ اور اللہ کے نبی دوسری بات کو بتلائی، اس کا کام جو کیا جا رہا ہے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور آگے ما لیس منہ، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر وہ چیز ہے نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ تینوں چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ بدعت ہے۔ تینوں چیزیں کیا ہوئیں؟ تینوں چیزیں کیا ہوئیں؟ کہ اگر کوئی شخص نیا کام کرتا ہے دین سمجھ کر کرتا ہے، بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے، قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، تو وہ کام بدعت ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ بدعت کو پہچاننے کا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ چیک کرو بدعت کو، کوئی بھی کام کے لیے، دین کوئی کام نیا کیا جائے دین میں سے ہے کہ نہیں، چیک کرنا ہے۔ دین کا کام ہے کہ دنیا کا کام ہے؟ دنیا کا کام ہے تو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے نیا کام ہے، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ تو دین کا کام اور دنیا کے کام میں فرق ہے۔ دین سمجھ کر کے آدمی کر رہا ہے وہ کام، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں، تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے جی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے، مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ کام نیا ہو، دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہو، اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو قرآن و سنت میں، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے یہ مکمل دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکمل دین ہے۔ اور مکمل کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک گلاس پانی لائیں آپ، گلاس کے اندر فل پانی ہو، بھرا ہو، کہ جس کے اندر ایک قطرہ پانی کم کر دیا جائے تو اس کو مکمل گلاس نہیں کہیں گے، اور اگر اس کے اندر ایک قطرہ بڑھایا جائے تو پانی فوری طور پر گر جائے گا، تو اس کو بھرا ہوا گلاس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دین کیا ہے؟ مکمل۔ اللہ نے اس دن کو اللہ نے مکمل نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ اللہ اعلان فرما رہا ہے، یہ اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ اور ہمارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے،
طرح طرح کی بدعات، یہ چہلم، یہ تیجا، یہ 15ویں شب کے شعبان کی 15ویں شب کے دنیا بھر کے خرافات، اور اسے عید میلاد النبی، یہ کہاں تھی دین میں؟ یہ دین کا حصہ ہیں؟ یہ تو بدعات ہیں، سب یہ خرافات ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو۔ اللہ نے اعلان کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ اس کو دین کے اندر ذکر نہیں کرتا، اللہ کے رسول اس کو کوڈ نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس چیز کو اعتراض کر رہا ہے تو ایک اعتراض اللہ پر بھی کر رہا ہے، گویا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دل کو مکمل نہیں کیا، اسی وجہ سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، دین کا حصہ بنا رہے ہیں اس کو۔ اور دوسری یہ بات، اگر یہ چیز، یہ اعمال، یہ جو بدعتی لوگ کر رہے ہیں، یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، اور ایک تہمت لگاتے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول پر کہ اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں بتلائی۔ میرے بھائیو، اس قسم کی باتیں کرنے سے کیا ہے؟ اللہ پر اعتراض، رسول پر اعتراض کرنا، اور اللہ نے دھمکی دی ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اب ہم دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں میرے بھائیو، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دین کے اندر نئے کام ایڈ کرنے سے لوگوں کو کیا ہے؟ گمراہ، لوگوں کو کیا ہے؟ پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کو شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، دو چیزوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ پہلا گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے شیطان کو، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دو طریقے لگاتا ہے۔ پہلا طریقہ، انسانوں کو آتا ہے، انسانوں کے پاس انسان کو خواہشات نفس کا غلام بنا کر کے بے دینی کے راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہر شخص کو نہیں خواہشات نفس کا غلام بنا پاتا ہے۔ اب جو لوگ بہک جاتے ہیں، جو نہیں بہکتے ہیں تو شیطان ایسے لوگوں کے پاس دوسرا طریقہ لے کر آتا ہے۔ دوسرا طریقہ لے کر کے کیا آتا ہے؟ کہ دوسرا جو طریقہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ ہے وہ لوگوں کے پاس آتا ہے دین کا نام لے کر کے۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہاں بیٹھتا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو یہ میرا دین کا جو راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلے جانا۔ اور یاد رکھنا، ولا، آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یاد رکھو اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں اور بہت سے راستے ہیں، ان راستوں پر مت جانا، اگر جاؤ گے تو بہک جاؤ گے۔ اللہ نے کہہ دیا فَتَفَرَّقَ عَن دِينِكُمْ، اپنے دین سے کیا ہے؟ بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے، اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب وہ جو صراط مستقیم کے، اور شیطان کہاں بیٹھ کر کے گمراہ کرتا ہے؟ دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے، اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ کیا کہا تھا شیطان نے؟ کہا شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہا تھا؟ دیکھیے سنیے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے، مجھے یہاں سے دھتکار دیا ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر آ کر کے بیٹھوں گا، دین کے نام پر ان کے پاس آؤں گا۔ اور جب شیطان دین کے نام پر لوگوں کے پاس آتا ہے تو لوگ دین کے اندر نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں، رسول پاک کی محبت میں نام پر نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی بدعات و خرافات کی راہیں ہیں کہ جن راہوں سے اللہ نے منع کیا تھا۔
ولا تتبعوا السبل، سیدھے راستے پر سیدھے چلے جانا، ادھر ادھر کی مت بھٹکنا، اگر بھٹکو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ نے واضح کر دیا تھا۔ اور یاد رکھو ادھر ادھر کی جو راہیں ہیں صراط مستقیم کے علاوہ وہ بدعات اور خرافات کی راہیں ہیں، وہ شیطانی راہیں ہیں جن کو انسان کو کیا ہے اختیار کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ان راہوں سے ہم اور آپ کو کیا ہے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ دیکھیے میں ایک اصول بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے باتیں تو بہت کچھ ہیں، وقت نہیں ہے۔ بدعات کے سلسلے میں 4 اصولی باتیں سمجھ لینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے یقیناً اس کا سمجھنا۔ کہاں غور سے آپ لوگ سن لیں اس چیز کو۔ پہلی چیز ہم اور آپ جان لیں، ہمارے بدعتی بھائی جب ان سے دلائل کی بنیاد پر مباحثہ کیا جاتا تو وہ ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بدعات تو ہے لیکن اچھی بدعات ہے، تم کو کیا پرابلم ہو رہا ہے اس سے، ہے نا۔ اس سلسلے میں 4 باتیں سمجھ لیجئے آپ، بہت ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں کہہ کے اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ دیکھیے دین بنانا، سب سے پہلی بات، دین بنانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ دین کہاں بنتا ہے؟ زمین پہ بنتا ہے کہ آسمان میں بنتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم، اس چیز کی اتباع کرو، پیروی کرو جو آسمان سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے۔ دین کہاں بنتا ہے؟ دھرتی پر کہ آسمان پر؟ دین آسمان سے بن کر اترتا ہے دھرتی پر، دین دھرتی پر نہیں بنتا ہے۔ اور یہ ملے بنا رہے ہیں الٹے سیدھے دین کے، بڑے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہتے ہیں، بہت بڑا دانشور کہتے ہیں۔ ان مولوی، بہت سے ایسے مولوی حضرات اللہ بہتر جانے کتنے کتنے خرافات کہتے ہیں، چند ٹکے ایٹھنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے الٹے سیدھے خرافات ایجاد کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جان لیں کہ دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ دین آسمان سے بن کر کے آتا ہے، زمین پر دین نہیں بنتا ہے۔ اور یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے پرانی قوموں کے تعلق سے ذکر کیا قرآن کے اندر۔ کیا کہا ہے؟ جب انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تو ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان کو اللہ کا کوئی پارٹنر بن گیا ہے جو انہیں دین بنا کر کے دے رہا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے نا۔ اب دیکھیے معلوم ہوا کہ دین بنانے کا پاور، دین بنانے کا اتھارٹی اور دین بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو دین بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ اپنی طرف سے دین بنا کر کے پیش کریں۔ آپ سنیے، معراج کی رات میں اللہ کے رسول گئے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے وقت کی نمازوں کا؟ 50 وقت کی۔ آئے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کس کے پاس آئے؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کیا تحفہ دیا تمہاری امت کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا اللہ نے۔ دیکھیے غور کیجیے، دین بنانا کس کا کام ہے؟ دیکھیے کہا 50 وقت کی نمازوں کا اللہ نے تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ کے پاس، فرجع الی ربک، جاؤ اللہ کے پاس، تمہاری امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اس سے کم کرواؤ۔ گئے اللہ کے پاس، 40 وقت کی نمازیں، 10 وقت اللہ نے گھٹا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کم کراؤ۔ گئے پھر دوبارہ 10 اور کم کر دیا گیا، 30 وقت کی نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی پھر جاؤ اللہ کے پاس، کم کراؤ، تمہاری امت اتنی نہیں ادا کرے۔ آتے جاتے صرف 5 وقت کی نمازیں رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی ابھی بھی یہ کم کرا لو، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی تمہارے امت نہیں ادا کر پائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے مجھے شرم آ رہی ہے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میں ادا کر لوں گا۔ اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے؟ اللہ کے نبی کتنے بڑے پیغمبر تھے؟ اب یہ لوگ اگر دین بنانا اگر کسی انسان کے اختیار میں ہوتا تو دونوں کہہ لیتے ہیں ارے چلو ٹھیک ہے اللہ نے نازل کر دیا، ہم بھی تو نبی ہیں، لاؤ مل کر کے کم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کم نہیں کیا۔ کیا کہا؟ فرجع الی ربک۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ دین بنانے کا پاور اللہ کو صرف ہے، اس لیے کہا جاؤ اپنے رب کے پاس، وہی کم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کم کر سکتا۔ ہمارے بھائی نئے نئے دین بنا رہے ہیں۔ دین بنانے کا پاور جب اللہ نے اپنے علاوہ اتنے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، اللہ کے نبی جیسے بڑے پیغمبر کو نہیں دیا، دین بنانے کا پاور ان مولویوں کو کس نے دے دیا؟
کہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، ایڈ کرو اپنی طرف سے۔ میرے بھائیوں، تو پہلی چیز جان لیں کہ دین بنانے کا پاور کس کو ہے؟ دوسرے اللہ کو ہے۔ دوسری چیز بات یہ جان لیں کہ دین یہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور خود اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ گواہ رہنا۔ اب اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی چیز ایڈ کرتا ہے تو گویا کہ صحابہ کو بھی جھٹلا رہا ہے، اللہ کے نبی کو بھی جھٹلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین مکمل نہیں کیا تھا۔ آ رہی خرابی کی نہیں لازم آ رہی ہے؟ خرابیاں لازم آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں میرے بھائیوں؟ تو دین یہ مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ جب کمپلیٹ ہے، کچھ بچا نہیں ہے، تو پھر نئی نئی چیزیں یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ فاتحہ، یہ چہلم، یہ 15ویں شب کے شعبان کی 15ویں شب کے خرافات، عید میلاد النبی کے اوپر خرافات، یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، اس لیے سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعت و خرافات ہیں۔ تیسری بات مختصر میں کر رہا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دین بنانے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول نے جو دین بنا کر دے دیا وہی دین ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرو گے تو گویا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، ہے نا؟ اللہ نے اسے منع کیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگو دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ چوتھی بات، آخری بات ہماری، اگر کوئی منچلا اپنے آپ کو بڑا دانشور کہہ رہا ہے اور دین کے اندر نئی چیزیں بنا کر کے پیش کر رہا ہے تو وہ ریجیکٹ مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اسے ریجیکٹ کہا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کیا جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جیسے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت یابی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔